خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ آواز نہیں ہے نا؟ آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سامنے بیان کیا، مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سننے کا مطلب، بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو باتیں کہی گئی ہیں، آج کے حالات جو دیکھ رہے ہیں، اس حالات میں ہم غور کریں کہ ہمارا ایمان کہاں پر، کس درجے میں ہے۔ تو ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو جو ہے اللہ ایمان کو قائم دائم رکھے۔ بہت سخت ضرورت ہے کہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں پہ حکم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہم صحیح ہیں۔ ماں باپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو آپ دور فرما دیں۔ ہمارے پر جو حالات ہیں وہ اللہ سے مانگیں، اللہ آسان فرمائیں گے، اللہ کریم ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم تو جس حال میں ہیں، اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ صرف ایک دنیا کی نعمت جو ہے پیسے کی، وہ سارے لوگوں سے اس کا شکوہ ہم کر دیتے ہیں کہ ہم بہت پریشان حال ہیں، کیونکہ حالات ہم نے خود اس طریقے کے بنا ڈالے ہیں، اپنی ضرورتوں کو ایسے کیے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ مراد یہ ہے کہ جتنی ہم کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، اس استطاعت کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزاریں، دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے کو جب دیکھیں گے تو ہمیں بہت اس سے سکون ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضیات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ قرآن پڑھیں، قرآن کو عظمت سے پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز کی عظمت سے پڑھیں، وضو کریں تو وضو کو عظمت سے کریں کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ایک پولیس والا مل جاتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں کہ پولیس والے ہمت نہیں پڑتی، اور مالک الملک کے سامنے جا رہے ہیں تو ایسے جا رہے ہیں، گئے نماز پڑھے چلے آئے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے قلب میں اترتی ہے، اس کا احساس ہو، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ شکر کرنے والے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم ساری نعمتوں کی کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے تعلیم فرمائی؟ صحت سے، عافیت سے، مکان سے، سونے سے، بیوی سے، بچے سے، ہر چیز۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ دولت، اور وہ بھی اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک انتظام کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے اس طریقے سے اپنے دماغ کو لگایا جس سے میرا یہ کام چل گیا۔ اللہ پاک اگر اس کے دل میں نہ ڈالتے تو وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی۔ صرف ہم کو اس بات کا یقین کرنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پاک ہم راضی ہیں آپ سے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم راضی ہیں، آپ راضی ہو جائیے۔ ہمیں بہت پرفتن وقت ہے، ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دم لاچار ہو گئے، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، پامال ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہم کس بات میں ہیں کہ ہم شان و شوکت میں اپنے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا حال ہے، دیکھ رہے ہیں جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے، کبھی 30 سال 35 سال پہلے اس طریقے کی کوئی وہ تھی ہی نہیں، کبھی خواب خیال میں۔ وہ جو جا چکے ہیں، وہ اگر آج کے حالات دیکھیں تو دیکھ کے فوراً ان کو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ فوراً مر جائے۔ یہ کس اس میں ہم لوگ آ گئے؟ پردے کا جو اہتمام تھا سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں، صلاۃ حاجت پڑھیں، بار بار صلاۃ حاجت پڑھیں کہ اللہ ہم جو بھی کام ہے وہ تیری رضا میں کریں گے، اور ہماری ضرورت کو اللہ تو پوری فرما دے۔ اللہ ضرور پوری فرمائے گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ذکر کریں، اس طریقے سے ذکر کریں کہ ذکر کی کیفیت یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں، ایک دل سے اقرار کرنا لا الہ، جی